ہاں عمر وہ تمہاری قبر میں بھی آئیں گے۔ حضرت عمر کا اگلا سوال انتہائی خوبصورت، عرض کی وَأَنَا ثَابِتٌ كَمَا أَنَا، حضور میں ایسے ہی ہوں گا جیسے اب ہوں؟ کیا قبر میں میری حالت یہی ہوگی جیسے اب ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں تم ایسے ہی ہوگے۔ اب حضرت عمر کا جملہ سنیے، کہا فَسَأَكْفِيهِمَا یا رسول اللہ، آقا پھر ان کو آنے کا مزہ آئے گا، ہمیں نمٹانے کا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ بھی بڑی قبروں میں آئے ہیں، انہیں پتا چل جائے گا رسول اللہ علیہ السلام کے غلام سے واسطہ پڑا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں قبر میں ایسے ہی ہوں گا جیسے اب ہوں؟ سرکار نے فرمایا ایسے ہی ہوگے۔ مجھے بتاؤ اگر موت مومن کو مٹا دیتی ہوتی تو سرکار فرماتے تم تو مٹ چکے ہوگے۔ سرکار نے فرمایا نہیں تم ایسے ہی ہوگے۔ اس کا سے پتہ یہ چلا کہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت تو جہان بدلوانے کے لیے آتی ہے۔ اگر بندہ مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے تو پھر قبر جنت کا باغ کس لیے؟ اگر بندہ مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے تو قبر جہنم کا گڑھا کس لیے؟ دیکھیے قبر کی دو حالتیں ہیں، یا جہنم کا گڑھا یا جنت کا باغ۔ اب قبر میں ہے ہی کوئی نہیں تو جہنم کا گڑھا بنانے کا کیا فائدہ، اور قبر میں ہے ہی کوئی نہیں تو جنت کا باغ بنانے کا کیا فائدہ؟ یعنی جنت کا باغ ہو اور ٹہرنے والا کوئی نہ ہو، جہنم کا باغ ہو اور سزا پانے والا کوئی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جہنم کا باغ بنتی ہے تو کسی کے عذاب کے لیے، جنت کا باغ بنتی ہے تو یہ کسی کے سزا جزا کے لیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں قبر میں زندہ بے ایمان بھی ہوتا ہے، قبر میں زندہ نبی کا غلام بھی ہوتا ہے، بے ایمان زندہ ہوتا ہے سزا پانے کے لیے، صاحب ایمان زندہ ہوتا ہے ایمان کی جزا پانے کے لیے۔ اس لیے مومن کی قبر جنت کا باغ۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بندہ فوت ہوتا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے اسے نہلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، تیار کر کے قبر میں بھیجو۔ ہمارے اسلام کا کوئی کام ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو۔ بندے نے مر کے جانا ہے مٹی میں اور تیاری کر رہا ہے جیسے کسی بارات پہ جا رہا ہو۔ بھئی یہ فوت ہو گیا ہے، اسے غسل دو، اسے نئے کپڑے پہناؤ، اسے خوشبو لگاؤ، اسے معطر کرو، اسے معمبر کرو۔ پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ کہا یہ کوئی عام بندہ نہیں فوت ہوا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نوکر فوت ہوا ہے۔ اسے نہلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، اس لیے کہ یہ قبر میں پہنچے گا تو اسے محمد عربی کا دیدار ہونے والا ہے، لہذا اسے تیار کر کے بھیجو۔ یہ اجڑنے نہیں جا رہا، دیدار محمد کر کے سنورنے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑی خوبصورت بات شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے کی تھی، کہا تھا نشان مرد مومن بتو گویم جو مر گایا تبسم بر لبے ہوں۔ کہا تجھے مومن کی نشانی بتاؤں، مرے گا تو لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عاشقوں کا جب وصال ہوتا ہے تو ان کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے یہ مرنے والا رشتہ دار چھوڑ رہا ہے، جائیداد چھوڑ رہا ہے، دولت چھوڑ رہا ہے، دنیا چھوڑ رہا ہے اور جا رہا ہے قبر میں، مسکراتا کیوں ہے؟ کہا یہ عام مرنے والا نہیں، یہ نبی کا غلام ہے مرنے والا۔ اسے پتہ ہے جائیداد چھوٹے گی تو قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ بلکہ احادیث کا مفہوم ہے کچھ خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جن کے پاس جبرائیل حضرت ملک الموت آتے ہیں، کہتے ہیں تیاری کر اس لیے کہ تیری موت کا وقت آ گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی نہیں مرنا، میں نے بڑے کام کرنے ہیں، ملک الموت مجھے چھٹی دے دیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا نوکر جب یہ بات کرتا ہے، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا، یہ نبی کا غلام ہے، اسے موت دیں گے پر اسے راضی کر کے دیں گے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اسے جا کے کہے مر کے تو دیکھ تجھے قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تجھے قبر میں محمد عربی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب جو وہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندے تو مرنا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا میں تو نہیں مرنا چاہتا۔ کیوں؟ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس نے کہا پتہ ہے مرے گا تو دیدار ہوگا،
الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، اسے پار کر اور اپنے نبی کا دیدار کر۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو پتہ ہے نبی کا غلام کیا کہتا ہے؟ اے ملک الموت، یہ بتا تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ اگر میرے مرنے پہ دیدار محبوب کہہ رہا تھا تو میں زندگی کی قربانی دے کے اپنے محبوب کو تکنا چاہتا ہوں۔ اب وہ نبی کے دیدار کے وعدے پر جب مرتا ہے، اس کی جان نکالی جا رہی ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ اسے کوئی پوچھے دیوانے تجھے کیا ہو گیا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک بال سے تیری جان نکل رہی ہے اور تو مسکرا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مجھے جان کے جانے کا غم نہیں، محمد عربی کے آنے کی خوشی ہے کہ چلو مر کے مصطفیٰ کا دیدار تو کر لوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے، حضرات محترم، قبر میں کسی بیٹے کے ساتھ ماں نہیں جاتی، قبر میں کسی رشتہ دار کے ساتھ رشتہ دار نہیں جاتا، جائیداد یہیں رہ جاتی ہے، بھائی یہیں رہ جاتے ہیں، بیٹے یہیں رہ جاتے ہیں، ساری دوستیاں یہیں رہ جاتی ہیں۔ قبر میں اکیلا پہنچا وہ جو دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ رہتا تھا، وہ جو ایک پل کے لیے بھی جدا ہونا برداشت نہ کرتا تھا، آج قبر ہے اور قبر میں اکیلا ہے، اداس ہوا، میرے سارے رشتہ دار چھوڑ گئے، یار چھوڑ گئے۔ پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ گنبد خضرا کے مکی کی سواری متوجہ ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں نہ گھبرا، جہاں سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں میں محمد عربی کام آتا ہوں، اب قبر میں مصطفیٰ تیرے کام آؤں گا۔ دیکھیے، باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، دوست نہیں ہے، یار نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، سلام پر اس مدینے کے تاجدار پر، جہاں کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں دیتا، وہاں مدینے کے تاجدار کی جلوہ گری ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 3 سوال وہاں پر پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اہل محمد پوچھا جاتا ہے بتا اس محمد عربی علیہ السلام کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جو تیرا دنیا میں نظریہ تھا وہ بیان کر، اس لیے کہ نجات کا سبب ذات رسول ہے۔ اگر ان کے بارے میں تیرا عقیدہ ٹھیک تھا تو پھر مزے کر، اگر عقیدہ ٹھیک نہ تھا تو دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب حضرات محترم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور میرے پاس بھی آئیں گے اور میں ایسے ہی ہوں گا جیسے میں اب ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں تم ایسے ہی ہوگے۔ میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ارے جس کے غلام کو موت نہیں مٹا سکتی اس نبی کو کیسے موت مٹا سکتی ہے؟ جس کے غلام کو موت نہیں مٹا سکتی اس نبی کو موت کیسے مٹا سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا تم ایسے ہی ہوگے۔ اب حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں فَسَعَقْ فِيهِمَا یا رسول اللہ، آقا پھر انہیں آنے کا مزہ آئے گا، ہمیں نمٹانے کا مزہ آئے گا۔ میرے نبی کی عظمت بھی سبحان اللہ۔ فرمایا عمر میں نہ بتا دوں وہ آئیں گے کیسے اور تم نمٹاؤ گے کیسے؟ اللہ سبحان اللہ، میں نہ بتا دوں کہ وہ آئیں گے کیسے اور تم نمٹاؤ گے کیسے؟ ابھی حضرت عمر بیٹھے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، سرکار فرماتے ہیں ابھی نہ بتا دوں کہ تم قبر میں پہنچو گے تو فرشتے تمہیں کیا کہیں گے، تم انہیں کیا کہو گے؟ حضرت سیدنا عمر یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ کل کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، قبر میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ جناب عمر تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ نے اپنے پاک نبی سے کچھ چھپایا ہی نہیں، سب کچھ نبی کے سامنے بنایا ہے اور سب کچھ اپنے پیارے نبی کو دکھایا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کچھ چھپایا ہی نہیں ہے۔ اچھا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اگر کوئی بندہ کسی یونیورسٹی سے فاضل ہو، فارغ ہو، اسے یونیورسٹی کی سند ملے، کسی شعبے میں کوئی بندہ کہہ دے اسے تو آتا جاتا کچھ نہیں، توہین تو یونیورسٹی کی ہوگی نا کہ جس نے سند دے دی اس کو جسے آتا جاتا کچھ نہیں۔ آؤ ہم پوچھتے ہیں مولا یہ بتا یہ محبوب تیرا پڑھ کے کہاں سے آیا ہے؟ کہا لوگوں زمانے میں پڑھنے نہیں آیا، یہ سارے جگ کو پڑھانے آیا، یہ کسی سے پڑھنے نہیں آیا۔ امی اسے کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑھے اور سارے جگ کو پڑھائے۔ یا اللہ اس کو پڑھایا کس نے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا الرحمن نے قرآن سکھایا، قرآن سیکھنے والے تھے حضور، سکھانے والا تھا اللہ۔
اچھا یا اللہ یہ تو بتا تو نے اپنے نبی کو علم کتنا دیا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ نبی کے علم میں نہ تھا سب کچھ جنوا دیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی شے ایسی نہیں جو نبی کے علم میں نہیں۔